بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وقال علیہ الصلاۃ والسلام کلہم یزعم انہ نبی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر پیغمبروں کے آنے کا ایک سلسلہ چلا رکھا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پیغمبروں میں سب سے آخری اور پیغمبر اور سب سے آخری نبی اور رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے مسلمان ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں، تقریباً ہر محلے اور ہر مسجد میں سیرت النبی کے جلسے رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں کی مناسبت سے ہم نے پیارے نبی کی زندگی کے مختلف گوشوں کو سنا، آپ کی سنتوں کا ذکر ہم نے سنا، آپ کے حلیے کا ہم نے ذکر سنا، آپ کی مسنون معاشرت، آپ کے اخلاق کی پاکیزگی، آپ کے کردار کی بلندی، آپ کے صحابہ کرام کی جانثاری اور آپ کے انداز تربیت کا خوب تذکرہ ہم نے سنا۔ لیکن وہیں پر اللہ کے نبی کی زندگی سے وابستہ ایک ایسی اہم چیز جس کا ہم مسلمانوں کو علم ہونا، جو چیز ہم مسلمانوں کے علم سے آگے بڑھ کر یقین کے درجے میں جس کا ماننا ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، ربیع الاول کا آج آخری جمعہ ہونے کی مناسبت سے اس چیز کے بارے میں آج تذکرہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کو بہت سارے کمالات اور بہت ساری امتیازی شان دے کر دنیا میں بھیجا۔ ہمارے نبی کے کمالات میں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو خاتم النبیین بنایا۔ خاتم النبیین کا مطلب نبیوں میں سب سے آخری نمبر دنیا میں ہمارے نبی کا۔ خاتم کے معنی عربی میں مہر کے بھی آتے ہیں، اسٹامپ کے۔ جس طریقے سے کسی معاہدے کی تکمیل کے بعد، کسی چیز کے لکھا پڑھائی کے بعد پیپر کے اوپر اسٹامپ لگایا جاتا ہے، بانڈ پیپر کے اوپر یا اسٹامپ پیپر کے اوپر یا لیٹر ہیڈ وغیرہ کے اوپر، اور وہ جو اسٹامپ لگتا ہے وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب اگریمنٹ مکمل ہو چکا، اب معاہدہ مکمل ہو چکا۔ اسٹامپ لگنا اس چیز کے مکمل ہونے کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام پیغمبروں کے لیے ایک مہر کی طرح ہے۔
اللہ نے دنیا میں جتنے پیغمبروں کو بھیجا، آخری میں ہمارے نبی کو دنیا میں بھیجا اور آخری نبی بنا کر بھیجا، خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب دنیا کے اندر نبیوں کے آنے کے سلسلے کے اوپر مہر لگ چکی۔ اب دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا کوئی نبی دنیا میں نہیں آ سکتا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے تو باپ نہیں ہے، یعنی نبی کے جتنے بیٹے تھے، 3 آپ کو لڑکے تھے، تینوں لڑکے آپ کی بچپن میں انتقال کر چکے تھے۔ عربی زبان کے اندر چھوٹے بچوں کو ولد کہا جاتا ہے اور مرد کے لیے رجل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے جتنے بیٹے تھے ان میں سے کوئی بھی بیٹا جوان نہیں ہوا تھا، اس کے اوپر رجال کا یا رجل کا اطلاق نہیں ہوتا تھا۔ بچپن ہی میں وہ عربی میں جس کو ولد کہتے ہیں اسی حال میں انتقال کر چکے تھے۔ تو اللہ نے یوں فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے مطلب کو سمجھنا ہم مسلمانوں کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں توحید کو سمجھنا ضروری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں جس کو صفاتی نام کہا جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، اور بھی نام ہے اللہ تعالیٰ کے، اور یہ سارے کے سارے نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبیوں کو بیان کرنے والے وہ نام ہیں۔ ایسے ہی نام اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے بھی رکھا۔ سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ کے اندر لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 555 نام تھے، اور یہ 555 نام ہمارے نبی کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے اور ہمارے نبی کا ذاتی نام محمد ہے۔ تو صفاتی نام کا مطلب یہ ہے اللہ کے کہ ہم جیسا اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کی صفات پر بھی ہمیں ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کیا ہے؟ اللہ کی ایک صفت ہے علیم، جاننے والا۔ اللہ کی ایک صفت ہے خبیر، ہر چیز کی خبر رکھنے والا۔ اللہ کی ایک صفت ہے سمیع، سننے والا۔ اللہ کی ایک صفت ہے بصیر، دیکھنے والا۔ اللہ کی ایک صفت ہے خالق، پیدا کرنے والا۔ اللہ کی ایک صفت ہے رزاق، روزی روٹی دینے والا۔ اللہ کی ایک صفت ہے رب، الحمدللہ رب العالمین، پالنے والا۔ اللہ کی ایک صفت ہے مالک، ہر چیز کا مالک۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے صفاتی نام ہیں۔ تو جس طریقے سے اللہ کے صفاتی نام پر ایمان رکھنا ہم سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے اللہ کے ذاتی نام پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ دنیا میں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کے صفاتی نام کو تو مانوں گا لیکن میں اللہ کو ایک نہیں مانوں گا، میں توحید کو نہیں مانوں گا، توحید کا مطلب اللہ کو ایک ماننا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کے پورے ناموں پر ایمان رکھتا ہوں لیکن میں اللہ کو ایک نہیں مانتا، تو وہ آدمی کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے،
اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتا ہوں، رسول تو مانتا ہوں، ان پر قرآن مجید نازل ہوئی میں یہ بھی مانتا ہوں، اللہ نے ان کے ہاتھوں پر کئی معجزات ظاہر فرمائے میں یہ بھی مانتا ہوں، میں ساری چیزوں کو مانتا ہوں، لیکن میں نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، اور اس کا وہ یہ خیال ہو کہ دنیا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اور نبی دنیا میں آ سکتے ہیں، اگر یہ خیال کسی انسان کا ہے تو پھر وہ انسان بھی کافر ہے۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے جس طریقے سے اللہ کے صفات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں توحید کا ایمان ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ تو یہاں ہم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے نبی کی ذات عالی ہم سب کے لیے شان ختم نبوت کے اعتبار سے کتنی اہم ہے اور کتنی ضروری ہے۔ اب اللہ کے نبی کے ختم نبوت کا مسئلہ اتنا نازک مسئلہ ہے، اور اللہ کے نبی کو آخری نبی ماننا اتنا ضروری ہے کہ دنیا میں جب اللہ کے نبی کا زمانہ تھا، صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام ہمارے نبی کے ساتھ میں تھے۔ اتنے صحابہ کرام میں اللہ کے نبی کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی، ان ساری جنگوں کے اندر صرف 259 صحابہ کرام جنگوں میں شہید ہوئے، 259۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایک آدمی جس کا نام مسلمہ کذاب تھا، اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی ایک جماعت بنائی، اور جماعت بنا کر یمامہ کی جانب مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے اس جماعت کو بھیجا۔ مسلمہ کذاب کے ساتھ میں 40,000 لوگ تھے جو اس کو نبی مانتے تھے، اور ان کے مقابلے میں صحابہ کرام بھی ہزاروں کی تعداد میں جو ہمارے نبی کے آخری نبی ہونے کا ایمان رکھتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے، اس کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے جماعت بھیجی۔ صحابہ کرام کی جماعت گئی، صحابہ کرام نے مسلمہ کذاب سے جنگ کیا، اور اتنی شدت کی وہ جنگ تھی کہ اس جنگ کے اندر 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، 1200 صحابہ کرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں 259 صحابہ، اور اللہ کے نبی کے بعد جب مسلمہ کذاب کا مرحلہ آیا، اس کی سرکوبی کا مسئلہ آیا، مسلمہ کذاب کا دعویٰ یہ تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، لہٰذا اس کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے صحابہ نے جو جنگ لڑی، تو اس جنگ کے اندر 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اسی جنگ کا ایک مشہور واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے سیرت کی۔ سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے۔ مسلمہ کذاب کی فوج نے حضرت حبیب بن زید کو گرفتار کر لیا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو مسلمہ کذاب کے پاس پیش کیا گیا۔ مسلمہ نے حضرت حبیب سے پوچھا کہ کیا تم محمد کو نبی مانتے ہو؟ حضرت حبیب نے کہا کہ ہاں، میں ان کو اللہ کا نبی اور رسول مانتا ہوں۔ مسلمہ کذاب نے کہا کہ کیا تم مجھے بھی نبی مانتے ہو؟ تو حضرت حبیب نے کہا کہ تو کیا کہہ رہا ہے، مجھے سنائی نہیں دے رہا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم محمد کو نبی مانتے ہو؟ حضرت حبیب نے کہا کہ ہاں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانتا ہوں۔ مسلمہ نے پھر پوچھا کہ کیا تم مجھے بھی نبی مانتے ہو؟ حضرت حبیب نے کہا کہ مجھے سنائی نہیں دے رہا، تو کیا کہہ رہا ہے؟
یعنی جیسا ہی وہ اپنے نبوت کے بارے میں سوال کرتا تو حضرت یہ کہتے کہ مجھے سنائی نہیں دے رہا، میں بہرا ہوں، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ تو مسلمہ کذاب کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے جتنی مرتبہ یہ سوال کرتا ہر دفعہ حضرت حبیب بن زید وہی جواب دیتے۔ حضرت حبیب بن زید کو تکلیف دینے کے لیے مسلمہ کذاب ان کے ہر جواب کے بدلے میں ان کے ایک ایک عضو کو کاٹنا شروع کیا۔ پہلے ان کے کان کو کاٹا، پھر دوسرے کان کو کاٹا، پھر ان کے تیسرے جواب کے بدلے میں ان کے ہاتھ کو کاٹا گیا، چوتھے جواب کے بدلے میں دوسرے ہاتھ کو کاٹا گیا، دونوں پیروں کو کاٹا گیا، ناک کو کاٹا گیا، ان کی زبان کو کاٹا گیا، ان کے آنکھ میں چاقو گھونپی گئی، نیزہ مارا گیا، دونوں آنکھوں کو اندھا کیا گیا، ان کے ہونٹوں کو کاٹا گیا، ان کے جسم سے کھال کو اجھیڑ دیا گیا۔ اس طریقے سے مسلمہ کذاب سوال کرتے جاتا، ایک ایک عضو کو کاٹتا جاتا، یہاں تک کہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ لیکن مسلمہ کذاب کو نبی ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں۔ جب حضرت مسلمہ کذاب کی جب حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو اس کی اطلاع ملی کہ آپ کے بیٹے کو ایک ایک عضو کو کاٹ کاٹ کر شہید کر دیا گیا، تو حضرت حبیب بن زید کی والدہ نے کہا لہذا اليوم اربعتہ وعند اللہ احتسبتہ، میں نے اسی قربانی کے لیے میرے بیٹے کو دودھ پلایا اور اس کی تربیت کی تھی، اور اس کا بدلہ میرے بیٹے کی اس دردناک شہادت سے مجھے جو ٹھیس پہنچی ہے، مجھے جو تکلیف ہوئی ہے، اس کا بدلہ مجھے اللہ کے پاس ملے گا۔ اس دور کی مائیں بھی اس بات کو گوارا کر لیتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر اگر آنچ آ جائے، آپ کے ختم نبوت کے مرتبے پر اگر آنچ آ جائے، اور اس آنچ کے دفاع میں اگر ہمارے بچے شہید کر دیے جائے، تب بھی ہمارے لیے یہ آخرت کا بہت بڑا سودا ہے، بچوں کی شہادت گوارا کر لی جائے گی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان ختم نبوت کے اندر کسی قسم کی دخل اندازی گوارا نہیں کی جائے گی۔ صحابہ کرام نے اس طریقے سے شان ختم نبوت کی حفاظت کی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے پہلے پارے کی پہلی آیتوں میں اللہ نے یوں فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ تقوی والے وہ لوگ ہیں، آخرت پر ایمان رکھنے والے وہ لوگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو آپ پر نازل کردہ باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جن پیغمبروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں نازل فرمائی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ان سارے پیغمبروں پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اگر نبی کے بعد دنیا میں نبوت کا سلسلہ چلتا، ہمارے نبی کے بعد اگر دنیا میں کوئی آخری نبی آتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ من قبلکا کے بعد من بعدکا بھی کہتے کہ ایمان والے وہ ہیں جو آپ سے پہلے پیغمبروں پر بھی ایمان لائے اور آپ کے بعد کے پیغمبروں پر بھی ایمان لائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بعد کا تذکرہ کبھی بھی کہیں بھی نہیں فرمایا۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں کے اندر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آپ کی امت کو آخری امت اور آپ کو دیا گیا دین کو اور آپ کو دی گئی شریعت کو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری شریعت بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک آدمی نے ایک عالی شان محل بنایا
بڑا خوبصورت محل اس نے تعمیر کیا، بڑی عالیشان عمارت اس نے تعمیر کی۔ لوگ آ کر اس محل کو دیکھتے، اس محل کی خوبصورتی کی تعریف کرتے، لیکن وہیں پر اس نے اس محل کے اندر دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رکھ دی۔ لوگ آ کر اس محل کی خوبصورتی کی تعریف کرتے اور یہ کہتے کہ کاش اگر اس محل میں یہ ایک اینٹ اگر لگ جاتا تو پورا محل بغیر کسی نقص کے، بغیر کسی کمی کے خوبصورت سمجھا جاتا۔ کاش کے بنانے والا اس محل کے اندر ایک اینٹ کی جگہ باقی نہیں رکھتا۔ یہ مثال دے کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبروں کو دنیا کے اندر بھیجا وہ سارے پیغمبروں کی مثال اس محل کے جیسی ہے جو محل عالیشان انداز میں تعمیر کیا گیا، اور اس محل کے اندر وہ جو ایک اینٹ تھا وہ ایک اینٹ کی مثال میری مثال۔ جب تک اس محل میں وہ ایک اینٹ نہیں لگا لوگ اس کی تعریف کرنے کے باوجود اس کی کمی نکالتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت والے محل میں آخری اینٹ کے طور پر مجھے لگا کر نبوت کے محل کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے مکمل کر دیا۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی کی زبانی، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو شاہد اور نذیر بنا کر بھیجا، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا۔ وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سراجم منیرہ بنا کر بھیجا۔ دنیا کے اندر جتنے چراغ ہیں روشنی دیتے ہیں، ایک حد تک ان کی روشنی ہوتی ہے، یہاں تک کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کا نظام چلایا، وہ بھی دنیا کو روشنی دیتا ہے، لیکن رات آتی ہے تو اس کی روشنی پھیکی پڑ جاتی، روشنی اندھیرے میں بدل جاتی ہے۔ چاند بھی روشنی دیتا ہے لیکن صبح ہوتے ہوتے چاند کی روشنی ختم ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسا سراج بنایا، ایسا ہدایت کا سورج بنایا، اور ایسا شریعت کا، طریقت کا، حقیقت کا، معرفت کا منیر بنایا کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کی روشنی یہ قیامت تک باقی رہے گی، اور ہر زمانے کے لوگ ہمارے نبی کی تعلیمات سے استفادہ کرتے رہیں گے، فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ چنانچہ ہم مسلمانوں کے لیے یہ بنیادی عقیدہ اپنے دماغوں کے اندر گھول کر بٹھانا ضروری ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد قیامت تک اب دنیا میں کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا ستکون فی امتی کذابون ثلاثون، کہ میرے بعد میری امت کے اندر 30 بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے۔ ستکون فی امتی کذابون ثلاثون، میرے بعد میری امت کے اندر 30 بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر جھوٹا یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حقیقت یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ یہ زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اعلان کروا دیا۔ ایک دفعے پر اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر دنیا میں میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا، میرے بعد اگر دنیا کے اندر کوئی نبی ہوتا تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتے۔ ایک دفعے پر اللہ کے نبی نے فرمایا جب آپ کے فرزند سیدنا ابراہیم کا انتقال ہو گیا، حضرت ابراہیم ہمارے نبی کے بیٹے جن کی عمر بڑی مشکل سے 6-7 سال بھی مکمل شاید نہیں تھی، ان کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی کافی مغموم تھے۔ آپ نے فرمایا انا بفراقک لمحزون یا ابراہیم، اے ابراہیم تمہارے ہمیں چھوڑ کر جانے سے ہمیں بڑی تکلیف ہوئی۔ تو سیدنا ابراہیم کے انتقال کے بعد کبھی ایک موقع پر ایسا سوال آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا
اگر دنیا میں میرے بعد نبوت کا سلسلہ باقی رہتا تو اللہ تعالیٰ میرے بیٹے ابراہیم کو زندہ رکھتے اور میرے بعد ان کو نبی بناتے۔ لیکن اللہ کا یہ نظام ہے، یہ قانون ہے کہ اللہ نے نبوت ہمارے نبی پر ختم کر دی، اسی لیے حضرت ابراہیم بچپن میں اٹھا لیے گئے۔ اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبروں کی عادتیں، انبیاء کرام کے اوصاف رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو جلیل القدر صحابی تو بنایا اور ہمارے نبی کا دوسرا خلیفہ راشد تو بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی نہیں بنایا۔ کیوں؟ نبوت ختم ہو چکی۔ اب قیامت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ آئیں گے قیامت سے پہلے، آسمان سے زندہ اتارے جائیں گے۔ ملک شام کی سفید مینارہ مسجد کے مینار سے دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کے سہارے سے، جبکہ عین مسلمان فجر کی نماز کے لیے صف بنا کر کھڑے ہو چکے ہوں گے، اور سیدنا امام مہدی علیہ الرضوان مصلی پر جا چکے ہوں گے، مؤذن صاحب فجر کی نماز میں اقامت دے چکے ہوں گے، بس اب نماز فجر کی شروع ہونے والی ہوگی، اچانک لوگوں کے اندر کوہرام مچ جائے گا، لوگوں میں یہ افراتفری پھیلے گی کہ دیکھو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ زمین پر اتارے جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے لگ بھگ 2000 سال پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ زمین سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ غداروں نے ان کا مرڈر کرنے کا پلان کیا تھا، اور جس کمرے میں عیسیٰ علیہ السلام تھے وہاں لگ بھگ 40 لوگ اندر گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے پلان سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو ایسا آسانی سے چھوڑ تو نہیں دیتا، لوگوں کے حوالے تو نہیں کرتا۔ اللہ نے ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ شر پسندوں سے آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کے دشمنوں سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہی وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر پیغمبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ چند پیغمبر شہید ہوئے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، اس کا تذکرہ کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ لیکن جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے شر پسند ان کو مارنے کے لیے اندر داخل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں میں سے ایک آدمی کا حلیہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ان لوگوں نے اپنے ہی آدمی کو مار کر سولی پر صلیب پر چڑھا کر یہ باور کر دیا ان لوگوں نے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا۔ اور اس زمانے میں جو مخلص لوگ تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بخشوانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اور آج بھی جتنے کرسچن حضرات ہیں ان کا یہی عقیدہ ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ان لوگوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا۔ مشتبہ کیا ہوا؟ اللہ نے انہی میں سے ایک آدمی کے چہرے کو حضرت کے جیسا بنا دیا، اور حضرت کو اللہ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ جب آخری دور ہوگا اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر اتاریں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پر دجال کو ختم کریں گے۔ یہ جو ساری دنیا میں یہ جو دجالی سسٹم چل رہا ہے نا، یہ سارا سسٹم دجالی سسٹم ہے، ان کو آپریٹ کرنے والا، کوآپریٹ کرنے والا، اس سارے سسٹم کو مینیج کرنے والا بڑا دجال، جسے کانا دجال کہا جاتا ہے، جو ایک آنکھ کا اندھا ہوگا، آخری زمانے میں آئے گا۔ اس دجال کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی نے وہ جگہ بھی بتا دی جہاں دجال کا مرڈر ہوگا۔ آج اسرائیل کا جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے ڈیوڈ بن گوریان ایئرپورٹ،
اس ایئرپورٹ کے باہر میں وہ جگہ ہے جس کو مقام لد کہا جاتا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کا خاتمہ ہوگا، اور اس طریقے سے ساری دنیا سے دجالیت ختم ہو جائے گی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، جس طریقے سے میں اور آپ سارے کے سارے امتی، لیکن وہ امتی بھی ایسے ہوں گے کہ پچھلی قوموں کے پیغمبر اور اس قوم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے بعد کسی نئے انسان کے نبی بننے کا سلسلہ ختم کر دیا۔ یہ عقیدہ ہم میں سے ہر مسلمان کے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو یہ عقیدہ سکھانا چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی نے فرما دیا بڑے دجال کے آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے 30 دجال آئیں گے، اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یا آپ کی اولاد، آپ کی نسلیں ان کے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جائے اور نبی کو نبی تو مانے لیکن آخری نبی نہ مانے، اس طریقے سے وہ کافر ہو جائیں گے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ہندوستان میں جب انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی لڑی جا رہی تھی تو اس موقع پر انگریزوں نے یہاں پر اپنے بہت سارے دین کے لبادے میں ایجنٹوں کو خریدا تھا۔ وہیں پر پنجاب کے علاقے کا ایک انگریزوں کا چمچہ جس کا نام غلام احمد تھا، گرداسپور ڈسٹرکٹ آج بھی ہے، وہاں کا ایک ولیج ہے قادیان، وہاں کا رہنے والا تھا، تو اس کو غلام احمد قادیانی کہا جاتا ہے۔ تو غلام احمد قادیانی نے انگریزوں سے پیسے کھا کر اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور آج سے 125 سال پہلے جب اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو تب سے لے کر آج تک پوری دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے فتنے کا شکار ہے اور اس کو نبی مانتے ہیں، غلام احمد قادیانی کو۔ اور یہ لوگ دیہاتوں کے بھولے بھالے مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں، جا کر ان کی دنیاوی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کر کر ان سے یہ وعدہ لیتے ہیں کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی نبی ہے۔ ہم اللہ کے نبی کو آخری نبی ماننے کا ہمارے لیے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی سے پہلے دنیا میں کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبروں کو بھیجا۔ اس زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے ان کے لیے بعض دفعہ یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ جو آدمی بھی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ اتھینٹک نبی ہے یا پھر فیک نبی ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، تو اب یہ کیسے پتہ کیا جائے کہ یہ صحیح نبی ہے یا جھوٹے نبی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح نبیوں کو، اتھینٹک پیغمبروں کو معجزے دیتے تھے، ان کے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کرشمے ظاہر فرما دیتے تھے جو ان کے صحیح نبی ہونے کی دلیل ہوتی تھی۔ اس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لائف اسٹائل دیتے تھے، زندگی گزارنے کا دستور، کانسٹیٹیوشن آف لائف۔ وہ نبی اپنے ماننے والوں کو اس چیز کو فالو کرواتے تھے، لیکن جب وہ نبی دنیا سے چلے گئے تو اب دنیا میں پھر دوسرے نبی کے آنے کا وقت۔ جب دوسرے نبی دنیا میں آ گئے تو اب ان کا لائف اسٹائل الگ لے کر آئے ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کانسٹیٹیوشن آف لائف، زندگی گزارنے کے طور طریقے الگ لائے۔ چنانچہ پرانے پیغمبر کے طور طریقے اب ختم، اب یہ نئے پیغمبر کے طور طریقے چلیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آخری نبی بنا دیا، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دستور حیات دے دیا، قرآن کی شکل میں، سنتوں کی شکل میں، حدیثوں کی شکل میں، اجماع صحابہ کی شکل میں، اب یہ ایسا لائف اسٹائل ہمیں مل گیا، یہ قیامت تک کبھی بدلنے والا نہیں۔ اور اللہ نے اب ہمارے نبی کو آخری نبی بنا دیا، تو اب قیامت تک اللہ نے اس امت کے اوپر سے کنفیوژن ختم کر دیا کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دے تو آپ آنکھ بند کر کہہ سکتے ہو کہ تو جھوٹا ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ وہ آخری نبی تھے، ان کے بعد جو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ لوگ دنیا کے اندر بڑا مرتبہ پانے کے لیے الگ الگ قسم کے دعوے کرتے ہیں،
کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایران کے اندر جہاں کی اکثریت شیعہ حضرات کی ہے، شیعہ حضرات کے اندر ایک مقام امامت، ایک پوسٹ ہے ان کی، جسے وہ پیغمبروں سے مقدس مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک جو امام ہوتا ہے شیعوں کے نزدیک، اس کو وہ پیغمبروں کا مرتبہ دیتے ہیں۔ اور شیعوں کے نزدیک ایک عقیدہ ہے مہدی منتظر کا، یعنی شیعہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک مہدی آنے والے ہیں، جب وہ مہدی دنیا میں آئیں گے تو فلاں 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 کام وہ کریں گے۔ چنانچہ ایران میں ہوا کیا، ہر 4 دن کے بعد ایک آدمی پیدا ہوتا ہے، پیدا ہو کر کھڑا ہو کر وہ اعلان کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں۔ چنانچہ آج ایران کی جیلوں میں 575 لوگ ایسے ہیں جو اس دعوے کے اندر گرفتار کر لیے گئے کہ انہوں نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ آپ نے اپنے مذہب میں مہدی کا دروازہ کھول کر جو رکھا نا، تو ہر آدمی یہ دعویٰ کرنے والا بن گیا کہ وہ دروازے میں انٹی مارنے والا میں مہدی ہوں، کیونکہ آپ نے ایک ڈیڈ لائن مقرر نہیں کی۔ تو صرف تنہا ایران کے اندر 575 سے زائد لوگ گرفتار ہو کر جیلوں میں بند پڑے ہوئے ہیں۔ الزام کیا ہے؟ انہوں نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر بھی آج کل ایک شکیل بن حنیف، اس کا ایک فتنہ چل رہا ہے، اس نے بھی پہلے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی بھی شروع میں یہی بولتا تھا میں مہدی ہوں، بعد میں اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ جب لوگوں نے اس کو ڈال کر مسلنا شروع کیا تو کہنے لگا میں نبی کا سایہ ہوں، میں نبی کا اوتار ہوں۔ اوتار اسلام میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وہ یہ کہتا تھا کہ نبی کی روح میرے اندر آ گئی، اسلام میں کسی کی روح کسی کے اندر نہیں آتی، اسلام میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ مرنے والا مر گیا، ختم، اس کی روح لوٹ کر واپس نہیں آتی، اسلام کا یہ نظریہ ہے۔ وہ یہ کہنے لگا میں ذلی نبی ہوں، میں نبی کا سایہ ہوں۔ سایہ ہوا کوئی چیز نہیں ہوتی۔ نبی کا سایہ اگر کسی انسان پر پڑ جائے تو وہ نبی نہیں بنتا۔ اگر وہ نبی بنتا تو جتنے صحابہ تھے ان میں سے اکثر صحابہ کے اوپر پیارے نبی کا سایہ پڑا تھا، وہ نبی تو نہیں بنے۔ کیونکہ اسلام نے یہ جو نبوت کا جو دروازہ ہے اس کو بند کر دیا اسلام نے۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین دیا، قیامت تک یہ دین بدلنے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی شریعت دی، قیامت تک یہ شریعت کبھی بدلنے والی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو الجھن سے بچا دیا کہ اب ایک نیا آدمی آ کر نبوت کا دعویٰ کرے تو ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ اگر کوئی آدمی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور دوسرا آدمی اس سے یہ پوچھے کہ تو اللہ کا نبی ہے، تیرے پاس پروف کیا ہے، تو وہ پوچھنے والا امیڈیٹ کافر بن جائے گا، کیونکہ وہ پوچھنے والا خود شک کے اندر ہے کہ اگر یہ پروف بتا دے تو یہ نبی ہو سکتا ہے، اور وہ پوچھنے والے کو یہ کنفرم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی تھے۔ اسی لیے ہم مسلمان جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سلسلے میں بہت ساری آپ کی سیرت کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، وہیں پر ہم مسلمانوں کو اللہ کے نبی کے بارے میں یہ بنیادی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر 3 لوگوں نے اپنے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اس واقعے کو سنا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں یمن کے علاقے کے اندر، یمن کا کیپٹل ہے صنعاء، وہاں پر ایک آدمی نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کا نام تھا اسود انسی۔ اس علاقے کے اندر کچھ مسلمان بھی تھے، بہت سارے لوگ اس علاقے میں دھڑا دھڑ اسود انسی کو نبی مان کر اس کا مذہب قبول کرنا شروع کر دیے۔ تو وہاں پر ایک مسلمان تھے جن کا نام تھا ابو مسلم خولانی۔ حضرت ابو مسلم خولانی اللہ کے نبی کے زمانے میں ایمان تو قبول کر لیے تھے، نبی سے ملنے کے لیے جب وہ مدینہ پہنچے تو ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہمارے نبی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ اسی لیے حضرت ابو مسلم خولانی صحابی تو نہیں ہے لیکن تابعی ضرور ہے۔
اسود انسی نے حضرت ابو مسلم خولانی کو بلا کر کہا کہ میں نبی ہوں، تم میری نبوت کو مانو گے؟ حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا کہ تو جھوٹا ہے، میں تجھے نبی نہیں مانتا۔ چنانچہ ابو مسلم خولانی کو اسود انسی نے سزا دینے کے لیے آگ جلوائی، بہت سا لکڑیوں کا ایک ڈھیر جمع کیا، اس کے اندر آگ لگائی اور حضرت ابو مسلم خولانی سے کہا کہ مجھے نبی مانو ورنہ آگ میں ڈال کر زندہ جلا دوں گا۔ حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا کہ زندہ جل جاؤں گا، گوارا ہے، لیکن تجھے نبی نہیں مان سکتا، میں اللہ کے نبی کو آخری نبی مان چکا ہوں، ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ اسود انسی اور اس کے چیلوں نے حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معجزہ دکھایا، ایسی کرامت کا ظہور فرمایا۔ نمرود کی آگ میں جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا تو ساری آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ بن گئی تھی، گارڈن بن گئی تھی۔ یہی کرامت اللہ نے حضرت ابو مسلم خولانی کے لیے کر دی۔ جب ان کو اسود انسی کی آگ میں ڈال دیا گیا تو ساری آگ ان کے لیے باغ بن گئی۔ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ، حضرت ابو مسلم خولانی آئے، پورے مدینہ میں ایک چرچا کہ یمن سے ایک آدمی آیا ہوا ہے، سارے لوگ دوڑے دوڑے آئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، آ کر ابو مسلم خولانی کو پہچانتے تو نہیں تھے، پہلی ملاقات تھی۔ حضرت ابو مسلم خولانی سے پوچھا کہ یمن کے علاقے کے اندر ایک آدمی نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے ایک مسلمان سے کہا کہ مجھے نبی مان، مسلمان نے ماننے سے انکار کیا۔ اسود انسی نے اس مسلمان کو آگ میں ڈال دیا، اس مسلمان کے لیے وہ آگ باغ بن گئی۔ تم جانتے ہو اس کے بارے میں؟ تو ابو مسلم خولانی نے اگر اپنا نام کہتے تو پتہ چل جاتا کہ یہی وہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، اس مسلمان کا نام عبداللہ بن سعود تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ بصیرت نے اس کو تاڑ لیا۔ انہوں نے فوری ان سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، صحیح صحیح بتاؤ کہ وہ تم ہی تو تھے؟ حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا کہ ہاں، وہ میرا ہی واقعہ ہے۔ اسود انسی نے جب مجھے آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو میرے لیے باغ بنا دیا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبہ فرط عشق میں، جذبہ محبت میں انہوں نے نعرے تکبیر بلند کیا اور حضرت ابو مسلم خولانی کے پیشانی کو بوسہ دیا، ان کو اپنے گلے سے لگا لیا اور لگا کر حضرت عمر فاروق نے یوں کہا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے ایسے آدمی سے ملا دیا جس آدمی کے ساتھ اللہ نے وہ معاملہ کیا جو معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں کیا تھا۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ، اللہ کے نبی کو آخری ماننے کا عقیدہ، یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس کے لیے جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کے خلاف میں 1200 صحابہ کرام لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت ابو مسلم خولانی آگ کے اندر انہوں نے جانا گوارا کر لیا، لیکن اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا انکار کرنا یا اللہ کے نبی کو آخری نبی ماننے سے انکار کرنے کو انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ تو ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور یہی بات ہم اپنے بچوں کو پڑھانا، سمجھانا، سکھانا چاہیے کہ بیٹے ہمارے نبی آخری نبی ہے، قیامت تک اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے، وہ کافر ہے، ایسوں کے ماننے والے کافر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت پر 100% ایمان رکھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔